انتخابی الیکٹرول ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے صاف و شفاف بنایا جائے اور ایسا الیکشن کرایا جائے جس میں کہ کسی بے ضابطگی کا امکان نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں، ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں، اور اسی طرح جو اسپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے، یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے۔ پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ضابطگیوں کا، ایک غیر قانونیت کا آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ جو کہ بنیادی طور پہ ریفارمز کے لیے آئی تھی، تو ریفارم کرنا ایک آسان دہ کام نہیں ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے۔ تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے جس میں کہ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلنٹڈ لوگ، پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، اس ملک میں پھر رہے ہیں، تو ان کا اس لیول پہ داخل ہونا، اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے، ایک ترتیب بنائی جائے جس سے کہ وہ اداروں کو بھی فائدہ ہو، جلدی بھی ان کی سلیکشن ہو جائے اور ادارے کام بھی کرنے لگیں۔ تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے جو کمیٹی ہے عشرت حسین صاحب کی، اس کو یہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک پورا جامع قسم کا ایک پروگرام بنائیں، جو کہ وہ بنا بھی رہے ہیں، لیکن اس کو میں تیزی لانے کے لیے کہ ہم جتنے بھی ایک سرکاری ادارے ہیں ان کی تعیناتی، ان کے سربراہان کی تعیناتی کے لیے ایک آسان ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سسٹم بن جائے۔ اسی طرح ایجنڈا پہ پھر جب بات شروع ہوئی تو پہلا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھا، جس میں کابینہ نے عرفان احمد ربانی کو ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس تعینات کرنے کی منظوری دی۔ ایجنڈا نمبر 2 تھا، کابینہ نے عصمت گل خٹک کو ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل تعینات کرنے کی منظوری دی۔ پھر کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماضی میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں کیبنٹ کے، اس سے دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے، کیا طریقہ کار تھا، تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ کابینہ نے اب تک 93 اجلاس کیے ہیں، جس میں 1759 فیصلے کیے گئے، ان میں 1579 یعنی 90.3% پر عمل درآمد ہو چکا ہے، 46 فیصلوں پر کام ہو رہا ہے، جبکہ 28 فیصلے تاخیر کا شکار ہیں۔ تاخیر کا شکار ہونے والے فیصلوں کی بارے میں بھی بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان میں یہ تاخیر آئی، اس پہ کافی بحث ہوئی، اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز آئیں، جو کہ اس میں آنے والے دنوں میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ پھر صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے
پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم اتنے اسپتال بنا سکیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز جس میں کہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں، کئی جگہ پہ حکومت کی زمینیں ہیں اور اس میں ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ کے ان جگہوں پہ، اور جو بھی حکومت کی زمینیں ہیں بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں، تو اس پہ یہ ہاسپٹلز بنے جس سے کہ صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات اویلیبل ہو سکیں۔ اس کے بعد حج فنڈ کے حوالے سے بہت دلچسپ بات ہوئی، کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دو ایشوز ہیں جس میں کہ ایک تو حج پہ لوگ ہر سال جاتے ہیں اور دوسرا ہے پینشن فنڈز۔ کئی اداروں میں یہی ہوتا ہے کہ پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ کئی ادارے آپ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی اس پہ سوچا ہی نہیں گیا کہ جو پینشن فنڈز ہم جمع کر رہے ہیں وہ اکثر طور پہ کاغذی طور پہ تو ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ ان کو جدھر سے بھی بجٹ میں کوئی چیز کام یا کوئی اور کام کرنا ہو وہاں سے پیسے لے کے تو کاغذوں میں ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل ہے جہاں تک کہ حج کا تعلق ہے کہ وہ ایک فنڈ ہو، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ملکوں میں پینشن فنڈز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے اور ساورن فنڈز ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل دیکھا کہ حج فنڈ کو بنانے کے لیے بھی کچھ ایک دو قانونی سکم راستے میں حائل ہیں، ان کو ٹھیک کر کے اس کو بھی بنایا جائے گا، اور پینشنز کے لیے بھی ایک باقاعدہ ایک بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا ایک پلان بنائے جس میں کہ جو پینشنز ہوں گی وہ واقعی ادھر ایک فنڈ میں جائیں گی، اور پھر اس کے جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ اس فنڈز کو استعمال کریں گے لیکن بڑے سیکیور طریقے سے، اور لوگوں کی جو پینشن ہیں وہ ایک قسم کی سیکیور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات میں جو درختوں کی کٹائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنگلات کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں ایک منصوبے کے بارے میں، پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی جس میں کہ وہاں اس علاقے کے مکینوں کو سولر چولہے دینے کا ایک سکیم کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں ہمارے پاکستانی جو کہ قید میں ہیں، ہمیشہ خان صاحب اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب سعودی ولی عہد یہاں پہ آئے تھے تو جو ایک ریکویسٹ کی تھی انہوں نے وہ یہی کی تھی کہ اگر ہمارے ملک کے جو قیدی ہیں ان کو اگر آپ چھوٹے جرائم میں کسی ایسے اس میں نہیں ہیں تو ان کو واپس آنے کا بندوبست کیا جائے۔ ابھی بھی جو غیر ممالک میں جو تعداد بتائی گئی جو ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ قیدوں میں ہیں وہ تھے 11,376 جن پہ کہ مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں۔ تو وزیر اعظم نے تمام اس کے سفارت خانوں کو یہ انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں جو بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کے قانونی معاونت کے لیے اور وہاں کی حکومتوں سے رابطے میں کریں کہ کووڈ کی وجہ سے اگر ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں اپنی وہ کوششیں کریں اور وفاقی حکومت کو اپڈیٹ کریں۔ پھر کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جولائی 2020 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر غور کیا۔ ان فیصلوں میں 2021 کے لیے یوریا کے تخمینے، RLNG کی سیل پرائس کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے بجٹ کی نظر ثانی شدہ تخمینوں برائے مالی سال 19-20 2021 کے الیکٹرک کے سمائی ایڈجسٹمنٹ برائے عرصہ جولائی 2016 سے مارچ 19 تک اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں مزید مستحقین کو شامل کرنے کے حوالے سے فیصلے شامل تھے۔
کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ گیس کی قیمتوں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے فیصلہ آئندہ ہفتے کی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم فیصلہ ہوا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اس کا پہلے میں نے ذکر تو کیا تھا لیکن اب وہ ایک شکل پکڑ رہا ہے، وہ تھا پروونشل فائنینس کمیشن۔ اب یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اس کا ایک پیرلل وہ ہے نیشنل فائنینس کمیشن کا، کہ جس طرح کے مختلف 4 صوبوں کو یا وہ جو بھی ان کو فائنینس ایوارڈ ملتا ہے وہ ایک خاص فارمولے کے تحت ملتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی ریالٹیز ہیں، اپنی اس کی اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ، پاپولیشن سائڈ پہ۔ تو وہ جو ایک فارمولہ بنا ہوا ہے اسی فارمولے کو ایگزیکٹلی تو نہیں، لیکن اس کو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً کہا ہے کہ تمام صوبے اپنے پروونشل فائنینس کمیشن بنائیں، اور جہاں پہ ہمارے صوبوں میں 2 صوبوں میں کہ پارٹی کو چھوڑ کے جب بھی سخت وقت آیا، پہلے جو 10 سال جو باہر رہے این آر او کر کے گئے، پارٹی کو بالکل، پارٹی کے ورکرز کو، پارٹی کے جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے خود ادھر محلوں میں رہنے لگے۔ اب بھی کیا ہوا کہ سارا خاندان ادھر ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک میں ایک سخت حالت ہے، کووڈ کے لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، تو آپ تو ادھر چھٹیاں منا رہے ہیں، آپ تو ادھر مزے سے بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، آپ نے تو ادھر جائیدادیں بنا لی، آپ کی تو پورا خاندان بھی ادھر ہے، آپ نے پھر ایک بار پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ احسن اقبال کو تو چاہیے، لیکن یہ تو چونکہ ان کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو محل میں جو بادشاہوں کے آگے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، درباری۔ یہ وہ درباری ہیں جو کہ آ کے یہاں پہ قوم کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں اتنی وہ نہیں ہے، اب میں لفظ نہیں، اتنی شرم نہیں ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ بھاگا ہوا ہے، جنہوں نے کہ اپنی ساری جائیدادیں بتا دی ہیں، باہر بنائی ہیں، جنہوں نے کہ اس ملک کو کھوکھلا کر دیا، اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کا ایجنڈا تھا کہ جی وہ لائیں گے، قرضوں میں ڈبائیں گے۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، آپ بتائیں کہ جب 6 کھرب کا قرضہ تھا اس کو آپ نے 24 کھرب کر دیا، تو آپ کس کے ایجنٹ تھے؟ آپ انڈیا کے ایجنٹ تھے۔ یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ کالا برتن کبھی دوسرے کو کالا نہیں کہتا۔ خان صاحب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں یار، ایک ایسی لیڈرشپ جس کا کہ ہر چیز کھلی، بالکل وہ ایک ڈالر کا جو کہ وہ اپنے بطور کھلاڑی انہوں نے کمائے تھے اور ایک قانونی طریقے سے لائے تھے، اپنی منی ٹریل دی، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کتنے سال گزر گئے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی اس نے بھی کرپشن کی ہے، اس نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے۔ بھئی آپ اپنا جواب دیں۔ آپ اپنی احسن اقبال کو چاہیے کہ بجائے یہ جو آ کے تو وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی لیڈر پہ یہ زور ڈالیں کہ بھئی آپ پاکستانی ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ جب سخت وقت پاکستان پہ آتا ہے یا ان کی پارٹی پہ آتا ہے وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے لنڈن کی وہ ان محلوں میں جن کو وہ کیا جائے۔ بلاول بھٹو ہے ادھر، وہ بات کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان، آپ نے جو ہے تو دے دی ہے، اپنے آپ کو سر محل دے دیا۔ آپ نے سوئس بینکس میں جو $65 ملین تھے اس کا حساب آج تک نہیں دیا۔ آپ آج اٹھ کے آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کرپٹ حکومت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ شو کرتی ہے کہ اپوزیشن بالکل ایک ذہنی طور پہ بالکل بانجھ ہو گئی ہے، اور ان کو ابھی اپنا گزرا ہوا وقت جو ہے تو وہ یاد آ رہا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بے یقینی پھیلائیں، کیونکہ وہ میں بڑی اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے، ان کا مقصد اپنا اور اپنے لیڈرشپ کو بچانا ہے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی نااہل ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا کووڈ کا جو ایک ایسی وبا آئی پورے اس ملک میں، پوری دنیا میں، اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کس بہترین طریقے سے اس سے ہینڈل کیا۔
اچھے اچھے ملک بیٹھ گئے ہیں، اچھے اچھے ملکوں کی اکانومی جو ہے تو تتر بتر ہو گئی ہے، اچھے اچھے ملکوں میں جس میں امریکہ، یورپ اور جتنے ملک ہیں، انڈیا کو دیکھ لیں جو کہ بڑا وہ اتراتا تھا، کس طرح کے ادھر ان کے حالات کیا ہیں، ان کی اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے، وہاں پہ بے روزگاری کس طرح پہنچ گئی ہے، وہاں پہ کس طرح بلوے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہماری ایک جو نیک نیتی تھی، ثابت قدمی تھی، باوجود مختلف اس کے ہم نے اس پہ کاربند رہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نہ اس ملک میں کھانے کی کمی ہوئی، قیمتیں اوپر نیچے ہوئی ہوں گی، اور ایسے حالات میں ہوتا بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک ایسے اسٹیبلش مافیاز کا جنہوں نے کہ ماضی میں ان حکومتوں میں جو اس کے کہ یہ احسن اقبال اور بلاول بھٹو نمائندہ ہیں، وہ انہوں نے تو ان لوگوں کی نمائندگی کی ہے نا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو فیل کیا جائے کہ ان کی بچت ہو جائے۔ ہم نے تو سخت سے سخت حالات میں باوجود بھی کس کے کہ ہمارا تجربہ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو کورونا کا جو ایشو تھا اس کو ہم نے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے نقصان ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو گناہوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہڑبڑا کر اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ بھی سوالات اٹھائے کہ جی ٹڈی دل نے وہ پودے کھا لیے، یعنی ان کی سوچ دیکھیں آپ، یہ سیدھا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو کرپشن کے ہر وہ طریقے آتے ہیں، وہ سوچ آتی ہے جسی کہ ہمیں کبھی میرا خیال ہے آپ میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوگا، ان کو آ جاتا ہے، بیکوز ان کے مائنڈ اسی طرح ٹرینڈ ہے، ان کے ذہن تیار ہوتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں کس طرح سے پیسہ بنائیں۔ اگر آج ان کی خدا نہ خواستہ حکومت ہوتی تو یہ کووڈ میں جو ہے نا ہم رول رہے ہوتے، اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کرپشنز کر لینی تھی۔ ہم نے پاسپورٹ کو ہماری اس کی جو گورننس کی ہماری جو سچویشن ہے اسی کی بنیاد پہ وہ کرتے ہوئے ہمارے پاسپورٹ کو بھی 4-5 درجے بہتری ملی۔ یہ ویسے تو نہیں ہو جاتی ہے، اگر یہ نیچے گئی ہوتی تو پھر یہ کہتے کہ جی، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جی ہم نے اب اس ملک کو آگے لے جانا ہے۔ ہر وہ لوگ جو کہ غیر یقینی پھیلا رہے ہیں، ہم ثابت قدم ہیں، ہم انشاءاللہ اس ملک کو بدل کے رہیں گے۔ عارضی طور پہ جو مشکلات ہیں، دیکھیں جب آپ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف جاتے ہیں، اور یہ دور یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف، یہ دور وہ ہے کہ وہ کلچر جس میں کہ لوٹ مار کا پروگرام تھا، جس میں کہ ہر چیز میں پرائم منسٹر بھی کاروبار کر رہا ہے، انڈسٹریز بھی ہیں، اور ہر قسم کے کاروبار ہر طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے اس میں۔ جی یہ چینی کے سلسلے میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ کمیٹیز بنی تھیں اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی کوشش تھی کہ ایسی صورتحال جہاں پہ کہ دیکھیں یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ پلیز سمجھیں، اور جو عوام ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نارمل ٹائمز نہیں ہیں، یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ بہت ہی چیلنجنگ ٹائمز ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پوری دنیا ایک تلاطم سے دوچار ہے، گزر رہی ہے۔ اس میں کتنی دنیا کے کاروبار اوپر نیچے ہو گئے، پورا ایک سلسلہ ہے جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے